بینچ کی تشکیل سے ہی سمجھ میں آیا تھا، بلکہ کیس دیکھ کے سمجھ میں آتا تھا کہ اس کیس کا بینچ یہ بنے گا، بینچ دیکھ کے سمجھ میں آتا تھا کہ فیصلہ یہ بنے گا، اور وہ ویسا ہوتا بھی تھا. یعنی کہ میں کہتا تھا کہ اس زمانے میں اگر ایک سروے کرایا جاتا کہ 5-6 نام آپ لوگوں کو فلوٹ کریں تو ملک کا بچہ بھی بتائے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہیں. انہی کے برابر میں بیٹھے ہوئے 6 اور ججز کے نام لیں تو بچہ نہیں، جو عام ٹی وی ویور بھی ہے وہ بولے گا یار یہ کون لوگ ہیں، اچھا یہ بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، اسی جج کے، کیونکہ ان کو کیس ہی ملتا ہی نہیں تھا کوئی، اور باقیوں کو ہر کیس مل جاتا تھا. تو شاید یہ بھی سوچو یا کوئی بھی سوچو. تو فائد عیسیٰ صاحب نے اس میں مختلف باتیں کی، جس پہ وہ ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ بھائی مجھے یہ نہ بتائیں کہ یہ اچھا یا برا ہے، یا یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ مجھے پسند یا ناپسند ہے، یہ بتائیں کہ بھائی اس میں آئین کے خلاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہوتا ہے مجھے ہی بہت ساری چیزیں پسند نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کلعدم ہو جائیں گے، آئین کے خلاف کیا ہے. وہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. پھر ذرا مہمانوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں اس ایکٹ میں اگر کچھ آئین کے خلاف ہے، اچھا برا روایات اس کو چھوڑ دیں، پریسائزلی آئین کے خلاف، تو وہ کیا ہے وہ بتائیں ذرا. سنائیے گا کیا کہا تھا فائز صاحب نے. آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے. بہت سے قانون ہیں شاید مجھے بھی نہیں ذاتی طور پر پسند ہوں، مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا. تو آپ نے کہا مائی پرسنل اوپینین ڈزنٹ میٹر. تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو آئینی جواب دینا ہے. یہ ہم نے سیو موٹو کیس نہیں لیا. اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیے کیسز کو. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے، یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے ایک انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی. ابھی شاید اس میں کہیں نہ کہیں ایک طنز بھی چھپا تھا شاید کہ بھائی ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے، فکر مند آپ بہت ہو رہے ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر اتنی کاری زر پڑی ہے تو ہم لے لیتے سو موٹو، ہم نے ماضی میں کام کیا ہے. لیکن گور صاحب اگر کیا آپ کے خیال میں اس پورے ایکٹ میں خلاف آئین کوئی بات ہے، اگر وہ ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلاف آئین ہے تبھی تو لوگ گئے ہیں، اور تبھی تو میں بھی سمجھتا ہوں یہ خلاف قانون. چیف صاحب کو لگا کہ ان کو سوال کا جواب ہی نہیں ملا آج کے سماج میں کہ بھائی آئین کے خلاف کیا ہے. ججز جب یہ آپ کوئی کیس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ان کا اوپینین، دس از ہاؤ دے گیٹ دی آنسرز فرام دی لائرز. سوالات کے ذریعے بالکل ٹھیک. اس میں یہ نہیں کہ اس میں اچھی چیزیں نہیں ہوگی، اچھی چیزیں ہوگی، لیکن ایک طریقہ کار وضع ہے. فوراً پہلے سارے وکلا یہی کہتے تھے کہ ججز جب آپ اپوائنٹ کریں تو ایک جج صرف چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے، باقی بھی 4 جج ہونا چاہیے. اس لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑا، نہ کہ قانون سازی کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. یا یہ کہ کیا پارلیمان کے پاس تو یہ ضرور استحقاق کہ قانون سازی کرے، لیکن پارلیمان کے پاس لامتناہی پاور نہیں ہے، جیسے چاہے جب چاہے اور جس سبجیکٹ پہ چاہے قانون سازی کرے. صوبوں کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ ریلیٹڈ جو سپریشن آف پاور ہے اس کو مد نظر رکھتے آئین نے یہ تعین وضع کیا ہے کہ اگر آپ نے ان سبجیکٹ پہ آئین کرنا ہے تو آپ خود قانون سازی کریں. اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آئین کے خلاف یہ کہ پارلیمان اپنی حدود پھلانگ کے عدلیہ کے معاملات طے کرنے لگے، یا یہ خیر خلاف ہے؟ ہم یہ کہتے پارلیمان ہی کرے گی قانون سازی، لیکن پارلیمان جو قانون سازی کرے گی 2/3 میجارٹی سے آئین میں ترمیم کر کے یہ رائٹ دے گی، نہ کہ قانون آرڈنری قانون. آپ بھی سمجھتے کام بالکل ٹھیک ہوا ہے، لیکن یہ کام 2/3 اکثریت سے ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی آئین ترمیم کے ذریعے، جس طرح ہم سارے وقت چونکہ آئین ترمیم سے نہیں ہوا، یہ اس میں غیر آئینی بات، یہ غیر آئینی ہے، تو اس لیے یہ لا نہیں ہو سکتا. آج ویسے پریزنٹ ہوا ہے کورٹ میں، یہی نقطہ آج کی سماعت میں یس یہی نقطہ ہے، اور اسی پہ ایڈمٹ ہوا اور اسی پہ بحث ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے پریسائزلی اس بات پہ آج بحث ہوئی ہے کہ سر اس میں غیر آئینی یہ ہے کہ یہ کام آئینی ترمیم بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور آئینی ترمیم کے لیے 2/3 چاہیے. آپ اگر آبزرویشن بھی دیکھ لیں، خاص کر اگر آپ منیب صاحب کی اور اعجاز الحسن صاحب کی آبزرویشن بھی دیکھیں، اس میں ہے بلکہ پوائنٹ ہی یہی ہے کہ جی آپ اگر اس کو اٹھا لیں جس کو ہم کہتے ہیں لیجسلیٹو لسٹ، اس کے اگر آپ پیراگراف 54 اٹھائیں، اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے پاور ایکسپینڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئین میں کا ترمیم کرنی ہے. یہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں کہ آپ صرف معمول کی قانون سازی سے کر لیں. سر یور اوپینین آن اٹ جدون صاحب؟ میری اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی قانون بنتا ہے اس میں کوئی سکم اگر ہو تو اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس قانون، اب جس کو آپ امپروومنٹ کہہ رہے ہیں اس کو وہ چینج کرنا کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں حد تبدیلی کے لیے. بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ عدالت کے اختیارات وسیع بھی کر رہے ہو، وہ بھی بذریعہ
آئینی ترمیم ہوگا. اب میں تھوڑا مجھے سپریم کورٹ مجھے ایک منٹ اچھا صاحب ڈس ایگری کر رہے ہیں. میں آتا ہوں سر آپ کی طرف. مثال کے طور پر آج لائیو اسٹریمنگ ہوئی ہے. 10 سال پہلے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, یہ ہم لائیو اسٹریمنگ نہیں کرنے دیتے. پھر لیکن پارلیمان تو نہیں آئی نا, چیف جسٹس چونکہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں, ان کو یہ کہا تھا. آج جو زیادہ بحث ہوئی نا وہ 184(3) کی مینٹینیبلٹی پہ تھی, جو زیادہ بحث ہوئی. میں ادھر موجود تھا 5 بجے تک. انہوں نے کہا جی کس کے فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ ہوئے. اب ہم جو ہے وہ اپنی چیزیں سنا کہ میں اپنی پاور خود ویو کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جی میں اکیلا سو موٹو یا سولو فلائٹ نہیں لینا چاہتا. میرے ساتھ 2 میرے جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ میرے مشورے, میں ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے مشورے سے روک رہے ہیں. میں کہتا ہوں لیفٹ اینڈ رائٹ سے میں پوچھ کے چلنا چاہتا ہوں. میں بینچ کیسا بناؤں, میں کون سا کیس. اس نقطے کا جواب کیا, چونکہ وہ بھی اس چیز کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طریقے سے ہونا ہے نا ایک کام. سر آئینی طریقے سے نہیں. بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے لیے کون سا آئین چاہیے؟ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کہاں پہ لکھا؟ ایک اختیار ایک چیف جسٹس سے لے کے 3 لوگوں کو تقویض کرنا, کہاں باقی چیزیں کرنا. کہاں پہ آئین کی وائلیشن ہے یہ بتائیں نا گور صاحب, بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں یہاں آئین کی وائلیشن ہے کہ یہ کام بذریعہ آئینی ترمیم ہی ہو سکتا ہے. وہ آئینی ترمیم سے 2/3 ہو سکتی ہے. وہ صرف اپیل کے حد تک ہے. انہوں نے کہا اگر اپیل کا رائٹ دیتے ہیں 184(3) کے تحت تو پھر آپ کریں. وہ اسلام ہے نا, دیکھیں کنسٹیٹیوشن آف کنسٹیٹیوشن آف بینچ جو ہے وہ رول سے فریم ہوا ہے. کنسٹیٹیوشن آف بینچ کنسٹیٹیوشن کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ کون کس طرح بینچ بنے گا. یہی ہے وہ کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پریکٹس پروسیجر خود طے کرے. اس وہ پارلیمان وہ تو رولز میں لکھا نا. رول تو دیکھو جو رولز میں نہیں, آئین میں لکھا ہے. رول آف بزنس میں لکھا ہے لا اینڈ سپریم کورٹ اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر آپ لکھے اور سپریم کورٹ کرتی. جس طرح سول کورٹوں کے لیے آئین قانون سازی ہو جاتی ہے, سپریم کورٹ نے خود اپنے کرنے. دیکھیں پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ آج دن تک فل کورٹ کبھی بیٹھی نہیں ہے. مطلب جو بٹانے چاہیے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. بات کر پلیز کرنے دیں. ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ آج دن تک کورٹ نہیں بیٹھی ہے کہ ہم اپنے رولز کو امینڈ کر. 1980 میں رولز بنے, کیا ان کو امینڈمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا جی اگر کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت خود کر لیتی تو ٹھیک ہوتا. نہیں, وہ خود پارلیمان نے بتایا. نہیں پارلیمان, دیکھو پارلیمان نے غلط کام تو نہیں کیا ہے نا. پارلیمان نے کہا جی ہم اگر ایک رائٹ دیتے ہیں اس پہ ڈفرنس اوپینین ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے. مطلب ہے ہم نے کہا ریٹروسپیکٹو ایکٹ, یہ کہتے ہیں جی ریٹروسپیکٹو ایکٹ کوئی ڈیٹ فکس کر دیں, یہ 1973 سے ہوگا 1980 سے ہوگا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. یا رائٹ آف اپیل ہے, اگر اس میں کوئی تھوڑا سا لکونا رہ گیا جی کہ رائٹ آف اپیل آپ کس طرح دیتے ہیں, اگر 9 ممبر بینچ سنتا ہے تو آگے پھر اپیل کون سنے گا, اس پہ مطلب آرگومنٹ ہو سکتا ہے. نہیں انکانسٹیٹیوشنل بل یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ پارلیمان غیر آئینی آپ قانون وہ نہیں بنا سکتے جو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہو, جو اسلامک پروین کے اگینسٹ ہو, اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینسٹ ہو. 3 چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, وہ آپ نہیں بنا سکتے.